اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، حسنین سرفراز اسلام اور سائنس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے چینل کے اوپر پچھلے دنوں کچھ ویڈیوز ڈالی جن میں سے کچھ ویڈیوز کو بہت پیار ملا، بہت محبت ملی اور بہت ان کے اوپر ویوز آئے۔ اس میں سے ایک ویڈیو تھی اسلام ورسز صوفیزم۔ اب اس کے اوپر تنقید بھی ہوئی دبا کے اور اس کے اوپر پذیرائی بھی ملی، کیونکہ صوفیزم ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت سے لوگ، میں نے پہلے ہی ذکر کیا تھا اسی ویڈیو کے اندر، کہ کچھ لوگ اس حد تک مانتے ہیں کہ انہوں نے شریعت بھی چھوڑ دی ہے، تو ان کے لیے تو بہت اچھا ہے۔ بہت کم ریئر لوگ ہیں جن کو واقعی پتہ ہے کہ صوفیزم کیا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ شرک ہے، تو اسی وجہ سے اس ٹاپک نے اٹھنا تھا۔ خیر مجھے اتنی تو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ اتنا اٹھے گا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی اقبال پہ، اسلام ورسز اقبالیات۔ مجھے لگا کہ مجھے انٹریکٹ کرنا چاہیے آڈینس کے ساتھ، اور مجھے بہت زیادہ کامنٹس آ رہے تھے کہ بھئی آپ اس پہ پارٹ 2 بنائیں، اس کے اوپر بات کریں۔ میں آج دیکھیں، میں نے جب صوفیزم پہ ویڈیو بنائی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پورے صوفیزم کو اس میں بند کر دیا تھا۔ میں نے کہیں نہیں کہا کہ صوفیزم ہی سب کچھ ہے، نہیں بھائی، ایسی میری سوچ نہیں ہے۔ صوفیزم جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے خدا سے ملنے کا، اور یہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتا جو علم سے تلاش کرتے ہیں۔ علم جہاں ختم ہوتا ہے، جہاں حیرت آتی ہے، وہاں سے فیض شروع ہوتا ہے۔ رومی اور تبریز کا آپ دیکھ لیں جو تعلق تھا، کہ مولا روم نے کہا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلامی شمس تبریزی نہ شد۔ مولانا روم ایک بہت زبردست مولوی تھے، لیکن ان کو وہ ادا، وہ طاقت، وہ فیض تب ملا جب ان کی ملاقات شمس تبریزی سے ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ کچھ لوگ اب اس کو رد کرنے میں لگے ہیں، کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں۔ آپ اس میں نا سائنٹیفکلی سوچیں۔ دیکھیں اس چینل کا نام کیا ہے؟ اسلام اینڈ سائنس، اور یہ دونوں نالجز ہمیں یہ کہتی ہیں کہ چیزوں کو ڈیٹیل میں دیکھو۔ قرآن کی آیت ہے کہ جب تک کسی چیز کا سچ تم پہ ثابت نہ ہو جائے اس کو اپنا ایمان کا حصہ نہ بناؤ، کیونکہ یہ پھر غلط ہے، گناہ ہے۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ باتوں میں نہ رہو، پراپرلی اس کو ڈیٹیل میں دیکھو۔ تو پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس نہ نکالیں، آئیں سمجھتے ہیں صوفیزم کو۔ اور میں اقبال کی روشنی سمجھاتا ہوں، کیونکہ جتنی میری سمجھ تھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ وہ ویڈیو جو ہے اس کے اندر وہ ساری باتیں ہیں، لیکن اب میں مزید ان کو خریدوں گا نہیں، میں مزید ان کو ایلیبوریٹ نہیں کروں گا۔ آئیں دیکھتے ہیں اقبال کیا کہتے ہیں۔ اقبال کو ہم مانتے ہیں کہ ہمارے قومی شاعر ہیں، اور انہوں نے قرآن و حدیث کو جس خوبصورتی سے لکھا ہے، مطلب اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اقبال نے صوفیہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اور بڑا سخت لکھا ہے۔ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اقبال جو ہیں وہ بڑی ہی پذیرائی کر رہے تھے تو شاید کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ محسوس ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں کہ تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا، میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا۔ اقبال کرٹیسائز کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہ بھئی تم تو بس ہر وقت معجزات میں ہی پھنسے رہتے ہو، کہ یہ معجزہ ہو گیا، وہ معجزہ ہو گیا۔ یہ دین نہیں ہے۔ جو چیز رسول اللہ سے ثابت نہیں ہوئی، صحابہ سے ثابت نہیں ہوئی، ان سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ آپ بات کرتے ہیں کہ بھی ہر گلی میں، ہر محلے میں آپ نے جو ایک بزرگ بیٹھایا ہوا ہے۔ انہوں نے زیادہ بدنام کیا صوفیزم کو، جو ان میں کچھ اچھے تھے بھی ان کو انہوں نے بدنام کر دیا، کیونکہ لوگ جاہل ہیں۔ ان کی دکانیں کیوں چلتی ہیں؟ کیونکہ لوگ جاہل ہیں۔ اقبال نے کہا کہ تو معجزات میں پھنسا ہوا ہے، میں حادثات کی دنیا میں ہوں، جہاں نفع نقصان ہے، جہاں اللہ نے ہر چیز کو پیئرز میں پیدا کی ہے، جو میں نے سورہ فلق میں بولا تھا۔ یہ کون سی باتیں ہیں کہ آپ کو کہ بھئی نمازیں نہیں پڑھنی، روزے نہیں رکھنے، شریعت فالو نہیں کرنی اور پھر بھی آپ کو پار ہو جاؤ گے؟ یہ میں نے آپ کو اس دن ویڈیو میں کہا تھا کہ شریعت پہلا اصول ہے، شریعت پہ کوئی نہیں چلے گا بھائی مک گیا وہ اس کا کام۔ یہ کوئی صوفیزم نہیں ہے۔ ایک شعر جو اقبال کا مجھے بہت پسند ہے صوفیزم سے ریلیٹڈ، انہوں نے کہا کہ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال نے کہا یہ ذکر نیم شبی جو کرتے ہو نا، آدھی آدھی رات کو جاگتے ہو، یہ باتیں کرتے ہو، یہ مراقبے جو کرتے ہو تم، کہ بیٹھ جاتے ہو کہ بھئی ہم بیٹھے ہیں خلوت میں، اور یہ جو سرور میں تم آئے ہوتے ہو، اگر یہ تمہاری خودی کے نگہباں نہیں ہے نا، یعنی کہ تمہاری خودی ڈیولپ نہیں ہو رہی، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی بڑی پذیرائی دی ہے، اتنی فضیلت دی ہے کہ اس کو بولے جہاد کرو، جا کے تم نے پوری دنیا کی امامت کرنی ہے، نہ کہ جا کے جو بیٹھ جانا ہے تم نے پہاڑوں میں۔ یہ کوئی صوفیزم نہیں ہے۔ اور آئی ایم سوری ٹو سے کہ پاکستان میں 99% جو صوفیہ بیٹھے ہوئے جعلی ہیں۔ 1% کا میں چانس اس لیے دیتا ہوں کیونکہ ایک چیز ثابت ہے کہ اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں صوفی کم سے کم وہ نہیں ہوتے جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں صوفی ہوں۔ اللہ کا جو انسان درویش ہوتا ہے نا، جو صحابہ ہوتے تھے، وہ اپنے میں گم ہوتے تھے، اپنی میں ان کی ختم ہوتی تھی،
وہ اس طرح کے نہیں ہوتے تھے جس طرح کے یہ بنے ہوئے. تو میں اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ اقبالیات کو آپ پڑھیں, یقین مانیں, اور کسی کو بھی پڑھتے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ یہ صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے, یہ میرے حق میں بولے گا خلاف بولے گا, پہلے اس کو پڑھیں. اقبال سے اچھی ڈیفینیشن صوفیزم کی کسی نے نہیں کی. میں اگین بتا رہا ہوں, پہلی شرط ہے شریعت. شریعت پہ کوئی نہیں چلتا بھائی وہ فارغ ہے, وہ نہیں ہے صوفی. شریعت کے بعد بات ہوگی, وہ باقی باتیں میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا کہ جو آپ کے پاس اگلے سٹیپس ہوتے ہیں, طریقت, حقیقت اور معرفت, لیکن پہلے اس چیز کو سمجھیں. تو وہ لوگ جو کرٹیسائز کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہ ہمارے ہاں ایک تماشا لگا ہوا ہے, اور اسی صوفیزم کے آپ یقین مانے میں بڑا زبردست قسم کا کریک ڈاؤن کروں گا اور سائنٹیفکلی کروں گا. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار ہیں, ہمیں اللہ سے مانگنا ہے, اور اگر ہمیں کسی سے مانگنا بھی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. وسیلے کی ویلیو ہے, رسول اللہ کا وسیلہ ہو, پنجتن پاک کا ہو, لیکن اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا ہے, اللہ کو مخاطب کرنا ہے, تو اللہ ہی ہمیں عطا کرے گا. یہ ارد گرد کی باتیں قرآن کے اندر سے انٹرپریٹیشن نکالنا یہ غلط ہے. اللہ نے بڑا کلیئرلی بول دیا قل هو اللہ احد, اور شروع میں بولا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے. اقبال نے بھی بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ انسان کی تو خود ہی ہوتی ہے, خود ہی نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اپنی بات کا اختتام اس بات پہ کروں گا کہ انشاءاللہ اس چینل کے اوپر پورا صوفیزم آپ کو سمجھاؤں گا. جو چیزیں رسول اللہ سے ثابت ہیں وہ بھی بتاؤں گا. ایسا بھی نہیں ہے کہ میں بالکل رد کر رہا ہوں, لیکن آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ابھی ہو رہا ہے پاکستان میں اور دنیا میں, جس صوفیزم کے نام بھی یہ مذاق چل رہا ہے, میں اس کا قائل نہیں ہوں, اور میں اس سے ہو کر آیا ہوں, وہ راستہ بھی میں نے دیکھا ہوا ہے. تو میں اب ان لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں جن میں واقعی فیض ہے. اور یقین مانے کہ آپ کو آخر میں ایک بات کروں, بہت بڑے بڑے صوفیہ کرام جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں, ان کے مزارات جو ہیں, یقین مانے جب ان کی کتابیں پڑھی تو وہ ویسا کچھ بھی نہیں تھے جو یہ لوگ بتاتے ہیں. وہ پرہیزگار, نیک, روٹی ان کو کبھی ملتی تھی کبھی نہیں ملتی تھی, فاقے ہوتے تھے, دین کی خدمت کر کے گئے. ان کے جانے کے بعد انہوں نے کہانی بدل دی. ایسے لوگوں سے بچنا ہے اور اللہ کے نیک لوگوں سے دل لگانا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے, ہمیں گمراہ نہ کرے, سیدھے راستے پہ رکھے اللہ کے, لیکن ان نیک لوگوں کا فیض بھی دے. السلام علیکم.